نہ قرآن پڑھتا نہ حدیث پڑھتا، عقل کے دلائل دیتا، لاجواب کر دیتا، اس کا چرچا ہو گیا ہر طرف۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دور، کسی نے خبر دے دی حضور ایک اس طرح کا آدمی ہے، معتزلی ہے، اللہ تعالیٰ کی وجود کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا منکر ہے، مانتے ہی نہیں رب کو، ایسا دنیا حادثاتی طور پہ بنا دی گئی ہے، اپنی سٹرگل ہے، کوشش ہے، جو کر لو گے، مر گئے تو بس مر گئے، کام ختم ہو گیا۔ امام اعظم نے فرمایا اس سے جگہ کا انتخاب کرواؤ، وقت کا انتخاب کرواؤ، ہم بات کریں۔ مناظرے کی جگہ کا انتخاب ہو گیا، فلاں جگہ فلاں وقت مناظرہ ہوگا، اور نعمان بن ثابت اس سے مناظرہ کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ حضرت آنے میں تاخیر ہو گئی، دیر سے آئے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں تیرے ساتھ کیا بات کروں، وقت کی پابندی تیرے پاس ہے نہیں، جو بندہ وقت کا پابند نہیں ہے وہ میرے ساتھ کیسے بات کرے گا؟ فرمایا نہیں، میں آ رہا تھا تو میرے راستے میں دریا آتا ہے، دریا عبور کرنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہ تھی، میں انتظار میں بیٹھ گیا، میں نے دیکھا خود بخود چلتا ہوا ایک درخت آیا، کٹ کے گرا، پھر وہ خود بخود ہی کٹ گیا، خود بخود کٹنے کے بعد پھر اس پہ چیر کے وہ خود بخود ہی چیرتا رہا، اس پہ پھٹے بنتے رہے، پھر ان پھٹوں میں کیڑ ٹھوکتے رہے، خود بخود ایک کشتی تیار ہو گئی۔ جب خود بخود کشتی تیار ہو گئی تو وہ دریا میں آ گئی، جب دریا میں آئی میں اس پہ سوار ہوا، وہ خود بخود چلنے لگی، دریا عبور کر کے میں وہاں یہاں تیرے پاس آ گیا، اس لیے آنے میں ذرا تاخیر ہو گئی۔ کہنے لگا حیرت کی بات ہے، کبھی ایسے ہوا کہ خود بخود درخت بغیر کسی کاٹنے والے کے کٹے، پھر بغیر کسی پھٹے بنانے والے کے پھٹے بنے، پھر بغیر کسی کھل ٹھوکنے والے کے کھل ٹھوک جائے، بغیر کسی مار کے کشتی بن جائے، اور پھر وہ کشتی خود بخود دریا میں آ جائے، اور خود بخود وہ دریا کو عبور کر کے تجھے دوسری طرف لے آئے۔ یہ کام خود بخود نہیں ہوتے، فرمایا چلیا اگر ایک کشتی خود بخود نہیں بنتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ اگر ایک کشتی کو بنانے کے لیے بنانے والے کی ضرورت ہے تو پھر اسی طرح اس جہان کو بنانے کے لیے بھی بنانے والے کی تو حادثاتی طور پہ نہیں آیا میرے بھائی، تجھے کسی نے بھیجا ہے، بنایا ہے، تجھے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، تجھے دل دیا ہے، بہترین دماغ دیا ہے۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر، جب سب کچھ دے دیا تو اس وقت کو نہ بھولانا، نہ لم یکن شیئا مذکورا، جب تو کوئی قابل ذکر شے نہ تھی، نہ تیرے پاس ہاتھ تھے، نہ پاؤں تھے، نہ زبان تھی، نہ آنکھ تھی، نہ کان تھے، نہ وجود تھا، نہ انسانی صورت تھی، نہ جسم تھا، نہ دل تھا، کچھ نہ تھا تیرے پاس، یہ سب کچھ تجھے اس نے دیا، اور جب دیا تو بن مانگے دیا۔ جو بن مانگے سب کچھ دے سکتا ہے، آج اگر تو مانگے گا تو وہ کیا نہیں دے گا؟ تو نے مانگے تھے ہاتھ دے، بن مانگے دے دی، تو نے مانگے تھے پاؤں دے، بن مانگے دے دی، تو نے مانگی تھی زبان دے، بن مانگے دے دی، تو نے مانگی تھی آنکھیں دے، اس نے بن مانگے دے دی، تو نے مانگے تھے کان دے، اس نے بن مانگے دے دی، تو نے مانگی تھی انسانی شکل اور صورت مجھے دے، اس نے بن مانگے دے دی۔ جب سب کچھ اس نے بن مانگے دی ہے تو انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر ہاتھ اٹھے تو اس کی رضا کے لیے، قدم آگے بڑھے تو اس کی رضا کے لیے،
زبان بولے تو اس کی رضا کے لیے، کان سنے تو اس کی رضا کے لیے، آنکھ دیکھے تو اس کی رضا کے لیے، دماغ سوچے تو اس کی رضا کے لیے۔ جب تو اپنی رضا اس کی رضا میں فنا کر دے گا تو وہ تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بقا کر دے گا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ جو اپنے آپ کو اس کی رضا میں فنا کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ مر کر امر ہو جاتے ہیں۔ وہ مر کر بھی نہیں مرتے، وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی ان کی حکومت، ان کی سلطنت، ان کی شہرت وہ جاری اور ساری رہتی ہے۔ جو اپنی رضا اس کی رضا میں فنا کر دیتے ہیں، کبھی مہر علی نظر آتے ہیں، کبھی بو علی نظر آتے ہیں، کبھی دادا علی نظر آتے ہیں، کبھی غوث جلی نظر آتے ہیں، کبھی بہاول احمد زکریا ملتانی نظر آتے ہیں، کبھی شاہ رکن عالم نوری حضوری نظر آتے ہیں، کبھی خواجہ قطب الدین بختیار قادری نظر آتے ہیں، کبھی بابا فرید الدین گنجے شکر نظر آتے ہیں، کبھی خواجہ معین الدین چشتی ازمیری نظر آتے ہیں۔ مگر اپنے آپ کو فنا کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو مٹا دے اپنی ہستی کو، گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ جو خاک میں نہیں ملتا نا وہ چکی کے سر کے نیچے آ کے پس جاتا ہے، اور جو خاک میں مل گیا پھر اللہ اس کو بقا دیتا ہے۔ اس ایک دانے کے ساتھ 100 بن جاتے ہیں۔ اس ایک کو اللہ اتنا پھیلا دیتا ہے، اتنا اس پہ اللہ پھل لگاتا ہے کہ اس ایک کے ساتھ 100 بن جاتے ہیں۔ نہیں، جب رب کا حکم آئے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر، اس کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کر، اس کی رضا میں اپنے آپ کو ڈبو دے۔ جب تو اس کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کر دے گا تو پھر وہ اپنے کرم اور فضل سے تجھے بقا عطا فرما دے گا۔ تو میں میرے بھائیوں عرض یہ کر رہا تھا کہ کہاں سے اٹھایا، کتنے اونچے منصب پہ لا کے بٹھایا۔ حضرت امام اعظم کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا حضرت امام محمد، بڑے لاڈلے پیارے شاگرد۔ تحصیل علم سے فارغ ہوئے، نکلے مدرسے سے باہر، آگے گئے تو جوتا ٹوٹ گیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے کوئی نہیں جوتا پہنوانے کے لیے۔ ایک جوتا گانٹنے والے کے پاس گئے، کہا بھائی جوتا ٹوٹ گیا ہے، گانٹ دو۔ اس نے کہا 2 روپے لگیں گے یا 1 روپیہ لگے گا، اس حساب سے کہا بھائی میں تو ابھی مدرسے سے فارغ ہو کے آیا ہوں اور ہمارا طالب علموں کا اللہ حافظ ہے تو نبی وارث ہے، تو پیسے تو کوئی نہیں میرے پاس۔ تو وہ کہنے لگا کہ جناب وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں مگر میں بھی بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، ایسے کیسے چلے گا، کچھ دو اور کام کرواؤ۔ کہا بھائی چل ایک سودا کر لیں۔ ہم لوگ اللہ رسول کی ذکر کرتے ہیں، دنیا ہماری خدمت کرتی ہے۔ میں تجھے قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، قرآن کا حافظ و دین کا عالم، 2-4 حدیثیں بھی سناتا ہوں، جوتا گانٹ دے۔ کہنے لگا نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ آج کل اعتراض کرتے ہیں، ہم مسکینوں پہ زیادہ اعتراض ہوتا ہے۔ کوئی مولوی صاحب اگر کہہ دینا جی کسی کو کہہ دینا جی حضرت تقریر پہ آنا ہے یا شاہ جی آپ نے نعت شریف سنانی ہے، تو ہمارا خیر مزاج تو نہیں کسی سے کچھ مانگے، اور کبھی کبھار اگر بھول کے بھی کہہ دینا پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں دین مول بیچتے ہو، دین حالانکہ اگر کچھ دے دے تو اس میں حرج بھی نہیں، اگر کسی سے کچھ لے لیا جائے تو اس میں بھی حرج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے نا، آپ کا بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ تھا، اس ریوڑ کو چرانے کے لیے کتے رکھے ہوئے تھے اور ان کتوں کے گلوں میں سونے کے توق ڈالے ہوئے تھے۔
کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ فرمایا یہ دنیا ہے اور دنیا کتے کے گلے میں اچھی لگتی ہے۔ اچھا وقت گزرا، ایک دن فرشتے کہنے لگے یا اللہ اتنا کچھ جو دیا ہے تو نے ابراہیم کو، تو پھر اللہ اللہ نہ کرے تو کیا کرے، تیرا شکر ادا کرتا۔ فرمایا سب کچھ لے بھی لوں تب بھی میرا ہے، جو میرا ہے نا وہ میرے ہی نام لیتا ہے، جاؤ جا کے امتحان لے دو۔ فرشتے آ گئے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ راگ بڑا پسند آیا، یہ نغمہ بڑا پسند آیا، یہ بولی بڑی پسند آئی، کلیجہ ٹھر گیا۔ کیوں؟ جو کسی دا عاشق ہو گئی اسے دیگر کرتا، لکھ لکھ مکر بانے کر کے او دے مرنے مرتا۔ تو بڑی بات پسند آئی، کعبے لیو بڑا لطف آیا ہے، ذرا پھر سنا ذرا۔ تو وہ کہنے لگے جناب یہ نہیں، خود دیو تو سنو، خود دیو تو سنو، میری گل نو سمجھو نا۔ اسا نہیں کبھی کچھ منگیا دیتا ہے، مطلب تو نہیں دینا جائز ہی نہیں، بہرحال بولو۔ فرمایا خود دیو تے ہاں سنا، ہاں ایک نہیں، یہ اتنی محبت ہے تو پھر کوئی دیو نا۔ فرمایا خیر کرو، اتنے کتے نے نا انہاں دے سارے دے گائے سونے دے پٹے، یہ سارا سونا تہاڈا، ایک بار سناؤ۔ انہوں نے پھر سنا دیا، جب سنا دیا تو ابھی دل نہیں بھرا، ابھی جی نہیں بھرا، کہا پھر سناؤ۔ کہنے لگے اب کیا دو گے؟ فرمایا یہ جتنا بکریوں کا ریوڑ ہے نا آدھی بکریاں تمہاری۔ ٹھیک ہے پھر سنا دی، کہا ایک بار پھر سناؤ، کہا جی اب کیا دیں گے؟ فرمایا ساری بکریاں تمہاری۔ انہوں نے پھر سنا دی، کہنے لگے پھر سناؤ، وہ کہنے لگے کہ اب کیا دو گے؟ نہ سونا رہا نہ بکریاں گئی۔ فرمایا انہیں چرانے کے لیے تمہیں چرواہے کی ضرورت ہوگی، مجھے چرواہا بنا کے اپنے ساتھ لے جانا، مجھے پھر سنا۔ وہ کہنے لگے جناب من نہ ہم بیکاری ہے نہ مانگنے والے ہیں، بات صرف اتنی ہے دیکھنے آئے تھے محبت کتنی پختہ ہے، کیونکہ عشق جو ہے نا یہ دلیل تو مانگتا ہے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے یہ آگ کا درجہ ہے اور غیر پہ جانا ہے۔ ایسے تو نہیں، ایسے تو نہیں مائی ملتا، اسے حاصل کرنے کے لیے مال بھی دینا پڑتا ہے، جان بھی دینی پڑتی ہے، سب کچھ اس کی راہ میں جو جانا پڑتا ہے، تب جا کے مالی ملتا ہے، تب جا کے۔ اب اگر تیرا دل ہو میں رات بھی ساری کھلا کے پھرتا رہوں اور دن بھی سارا اپنا 2 دولی 4 کا حساب کرتا رہوں کہ رب بھی مل جائے، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ سسی ستی تے یار گواچا، تجھے تو بھی ساؤں نہ جامی، ایک پل کے آرام دی خاطر ساری عمر دا روگ نہ جامی۔ یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے پھر ہاتھ ملتا رہے کہ اب کیا کروں، نہیں نا کچھ کرنا پڑے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت امام محمد کیا کہتے ہیں؟ جناب پیسے کوئی نہیں، جوتا پہن دو، ابھی فارغ ہوا ہوں، تو جب اللہ دے گا تو انشاءاللہ پھر سارے معاملات چل جائیں گے۔ کہنے لگا نہیں جناب ایسے تھوڑی تبلیغ نہیں کم کرتی، پیسے کی ضرورت ہے، رات میں میں بچیاں نو کی کما گا گھر جا کے آج میں تبلیغ سونا ہے، آئی مسئلے صرف سونا ہے، جو بس دل پہ چھوڑ کر لگی واپس آ گئے امام اعظم کے پاس۔ استاد جی زندگی گزر گئی، آپ کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھتا رہا۔ آج حالات ایسے ہیں کہ جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں، میں جوتا پہ ڈبا ہے۔ میرے امام اعظم فرمانے لگے بیٹا چپ کر، وہ وقت دور نہیں ہے، تو آگے آگے ہوگا، لوگ ہیرے اور جواہرات لے کے تیرے پیچھے پیچھے ہوں۔ یقین کا عمل تھا نا، ادب کا دور تھا، چیک گئے مدرسے، ٹھیک ہے استاد
پھر رہنے لگے. وقت گزرا، خلیفہ ہارون رشید میاں بیوی مل کے بیٹھے ہیں. زبیدہ خاتون سے کہا بھائی زبیدہ سنو، تم مجھے بڑی پیاری ہے، بڑی پسند ہے. اور قسم اٹھا لی اس نے کہ جب تک مجھے یہ نہ ثابت ہو جائے کہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس وقت تک تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا. بس اچانک بات نکل گئی زبان سے تو حکم شرع تو ظاہر پہ لگتا ہے. پریشان ہو گیا، علاقے کے علماء سے مسئلہ پوچھا، حل نہ ہوا. بڑے بڑے علماء کو بلایا، جناب کوئی حل کریں. ناراضگی کوئی نہیں ہوئی، جھگڑا کوئی نہیں ہوا، بات جھگڑے کے بجائے محبت کے اندر منہ سے نکل گئی ہے، نہ ہوا. کسی نے بتایا کہ ایک مولانا ہے، ان کا نام نعمان بن ثابت ہے، اولیت ابو حنیفہ ہے، اگر ان سے پوچھ لو تو شاید حل ہو جائے. کہا بلاؤ، پھر انہیں آ گئے. جناب آئیے، خلیفہ کا یہ معاملہ ہے، حل کیجیے. فرمایا ہمارے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا شگرد مسئلہ حل کر دے گا. سبحان اللہ. بس یقین کامل ہونا، ہم حل کر دے گا. کہا ٹھیک ہے، ہمیں تو مسئلے کا حل چاہیے. حضرت امام محمد کو بلایا، فرمایا جاؤ اس کا مسئلہ حل کرو. حضرت امام محمد آ گئے، ابھی ابھرتی ہوئی جوانی تھی، حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے. وہاں بڑے بڑے جبہ دستار والے حضرات بیٹھے تھے. حضرت امام محمد آئے، اسٹیج پہ کھڑے ہوئے، ہاں جی بتاؤ کیسے ثابت کرو گے کہ زبیدہ خاتون چاند سے زیادہ خوبصورت ہے؟ اگر ثابت نہ کرو علیحدگی ضروری ہے، اگر علیحدگی نہ کرو تو ثابت کرنا پڑے گا. فرمایا آپ اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں؟ میں یہ مسئلہ قرآن سے ثابت کروں گا کہ زبیدہ خاتون چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. پانڈا اوراؤ ہے نا، وہ اچھڑتا چوک ہے. انجی ہے نا، جڑا پانڈا بھریا ہوئے چھوٹا موٹا جنپ لگے بھی تو اچھڑتا نہیں. وہ فرمایا کہ صرف جبہ و دستار سے علم اور حکمت نہیں آتی، علم اور حکمت حاصل کرنے کے لیے کسی کی غلامی کرنی پڑتی ہے، کسی کے قدموں میں بیٹھنا پڑتا ہے، کسی مرد کلندر کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے. ایسے یہ چیزیں نہیں حاصل ہوتی. فرمایا ہم نے کسی استاد کے پاؤں دابے ہیں، ہم نے کسی کی خدمت کی ہے، ہم کسی کی صحبت میں رہے ہیں، ہم کسی کے فیض یافتہ ہے. ہم بغیر سند کے نہیں ہیں، ہم سند والے ہیں. ہم بغیر فیض کے نہیں ہیں کہ دوسری تیسری جگہ پہ جا کے جن کی نسبت پوچھ جائے. ہم اہل نسبت ہیں. اچھا چلو کرو ثابت ہے. فرمایا اچھا چلو میری طرف توجہ کرو. فرمایا میں عربی کے کچھ الفاظ پڑھتا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو تو بتا دینا. کہا ٹھیک ہے. کہا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. کہنے لگے استغفر اللہ. کیا پڑھ رہے ہو؟ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. اللہ کے قرآن کا خلاف ہے. چاند سب سے احسن تقویم نہیں ہے، چاند سب سے زیادہ خوبصورت ہے. فرمایا ٹھیک ہو. لقد خلقنا الجنۃ فی احسن تقویم. کہا غلط ہے. فرمایا لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم. کہتے ہو غلط ہے. لقد خلقنا الملائکۃ فی احسن تقویم. کہتے ہیں غلط. فرمایا پھر آپ سنو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب کہنے لگے ٹھیک ہے. فرمایا جب انسان سب سے احسن بھی ہے، سب سے احسن بھی ہے، سب سے افضل بھی ہے، سب سے اعلیٰ بھی ہے، سب سے میں چاند آ گیا اور احسن میں انسان آ گیا. جب احسن میں انسان آیا تو انسانوں میں زبیدہ خاتون آ گئی، سب سے میں چاند آ گیا. اور پھر مجھے یہ بتاؤ کہ جب زبیدہ خاتون انسان
کیونکہ احسن تقویم جو ہے ہاں باقی بڑا نقطہ بیان کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آئی بات. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو گیا. نعرے لگنے لگے. حضرت نے سٹیج چھوڑا چل پڑے. جب چلے تو تھوڑا آگے سفر کیا. پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. مڑ کے دیکھا تو بادشاہ کے کچھ درباری تھے. سروں پہ پٹوکلیاں گٹھڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں. فرمایا کون ہو کدھر آ رہے ہو؟ کہنے لگے اس میں اشرفیاں ہیں, اس میں درم ہیں, اس میں دینار ہیں, اس میں ہیرے ہیں, اس میں زعفران ہے, اس میں مشک ہے, اس میں عنبر ہے, اس میں زیتون ہے, اس میں کھجوریں ہیں, اس میں منقع ہے, ان بوروں کے اوپر لدی ہوئی گندم ہے, اس میں جو ہیں, اس میں کھجوریں ہیں, اس میں زیتون ہیں. یہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ بادشاہ نے آپ کو ہدیہ کیا ہے. میاں ان سے قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ بھی تو ساڑھا پہنتا ہے نا. قطرے نو موتی بنن نہیں کہتا بے چرانا. انجنے قیمت پیندی کچھ کرنا پہے گا. دکھ ہون گئے, تکلیفاں ہون گیا, پریشانیاں ہون گیا. تے انشاءاللہ میرا رب وقت بدلے گا. اللہ بدلے گا نا وقت. اللہ دے فضل و کرم نال اللہ وقت بدلے گا. اصل اج اساں نعت شریف سنی ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ پیر سید طاہر محمود شاہ صاحب ترمذی. ساری خوش نصیبی ہے کہ آپ سارے کو تشریف لے آئے ہیں. آج تے شاہ جی کو نعت سننی آج رسول بھی ہوئے تے رب تعالیٰ نہ عزت دی کمی دے نہ عزت دی کمی دے. تے صرف پاکستان نے نہیں بلکہ دیارے غیرت بھی جدی جناب سوز دے, گداز دے, عشق دے, جذبے دے, ذوق دے, شوق دے, ولولے دے تے جدی آواز دے جادو دا ڈنکا بجدا ہوئے تے پھر نعت سننی تے ویسے ہی ثواب ہے. تے دیارے رسول کو بندہ سنے تے لطف اور دوبارہ ہوتا ہے. کیوں جی ہوندا ہے نا دوبارہ لطف ہوندا کہ نہیں ہوندا. تے میرا دل کرتا ہے شاہ جی سمجھدار کرایا, زیارت کرائی تے جڑا باقی ٹائم میں شاہ جی کو نعت نہ سن لی گیا. سبحان اللہ. دل کرتا کہ نہیں کرنا بھئی حضور کی اولاد پاک کرو, حضور کا ذکر سنیے تو مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, لطف آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو میں سے نہیں نہ تکلیف دیتی پر شاہ جی دی نعت چپ کر کے نہیں بانا. شاہ رنگ پیسے کا لالچ نہیں, شاہ رنگ صرف یہ لالچ ہے کہ میں بس کروں مدہ ہے یہ تقول رضا پڑھے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پالا ہو نہ نہیں. بس بولنا ضرور ہے, سمجھ آ بھی نہیں, بولنا ضرور ہے. سبحان اللہ تے الحمدللہ جناب دا ذکر نال نال سبحان اللہ دا ضرور رکھنا. میری گل دی سمجھ آ گئی نہیں تے انشاءاللہ شاہ جی نعت بھی پڑھن گے. سے گزارش کرنی سی کہ مدرسے دا بل اس دفعہ پھر بہت زیادہ آیا ہے تے ایک بعد اس بھی میں اعلان کراں گا. ہن چلو تہاڈی ذہن سازی واسطے 2,450,000 روپے صرف گیس کا بل آیا تے 51,940 روپے. ایک بجلی کا بل آیا 34,187 روپے. دوسرا بل بجلی کا آیا تے ٹوٹل 2,86,572 روپے. یہ اس مہینے بل آیا. تو ہم تو پتہ ہے نا مدرسے 170 تے لگ بھگ بچے پڑھتے قرآن شریف پڑھتے. یہ میرے نبی دے بالکل. تے تسی یہ چاہتے ہو کہ یہ نہ دی روٹی جتھے پکے جڑے گیس تے جڑا وہ گیس تے تندور چلتا ہے تے اسی بھی انشاءاللہ کچھ حساب پائیے دے تاکہ سارے پیسے والے بجلی کا گیس کا میٹر چلتا رہے. چاہتے ہو نا تے یہ صرف اپنے تک گل نہیں, میری گل میں دل تے لکھ لو. تسی خود بخود مہربانی کرو مانا سطح تے سارے مدرسے دا حکیم صاحب نال رابطہ کر کے نا تے کچھ سسٹم اس طرح دا لگا دیو. کوئی 100 روپیہ دے سکتا ہے, کوئی 50 روپیہ مہینے بعد دے سکتا ہے, کوئی 500 مہینے بعد دے سکتا ہے, کوئی 1000 روپیہ مہینے بعد دے سکتا ہے. 30 روپیہ بھی روز اگر تسی دیو نا مدرسے نو تے 900 روپیہ تے وہ بن جاندا ہے. تے اج 30 روپیہ سے معمولی گل نہیں نا جی. تے ارون صاحب نال رابطہ کر کے انہاں دا نمبر لے کے تے محلہ سطح تے کوئی اس طرح دا سیٹ اپ بناؤ. چونکہ ان خرچے زیادہ نے, آمدن ساڈی تھوڑی ہے, بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگا ہے. جے ساڈی گل مان کے تسی ووٹ دیندے تے ہر شے سستی ہوندی, ادو کرتے ہو اپنی مرضی تے اے بوجھ بھی تساں ہی چکنا ہے نا. کیوں جی یہ تساں ہی چکنا ہے نا. یہ حضور دے مہماناں دا بوجھ یہ تہاڈا حق بندا ہے جی چکنا.
تے یہ انشاءاللہ تسی سارے حضرات صرف اپنے تک نہیں، یہ تسی مہم اگے اپنے دوستاں تک بھی پہنچاؤ. یہ تہاڈی مہربانی ہوئے گی. اپنے یار دوست ملن والے انہوں نے کیا کرو یار فلانا مدرسہ ہے الحمدللہ اتنے انہیں بچے پڑھتے پے نے نال سکول دی بی اے دی تیاری ہوں سارے بچے کرتے پے سکول دی جڑے سارے مدرسے سکول پڑھتے ہیں وہ بھی بی اے دی تیاری کرتے پے تے وہ بھی نال پڑھتے سکول بھی پڑھتے ہیں مدرسے کا بھی پڑھتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم نال اللہ رونقاں لائیاں نے تے یہ تہاڈے دوستاں دے تعاون نال ہی رونقاں لگیاں رہنیاں نا بھی آباد رہنیاں. جے تسی چپ کر گئے تسی پریشان ہو گئے پھر انتظامیہ والے پریشان ہو جان گے. یہ بھی ہاتھ چھک لین گے. جدو یہ ہاتھ چھک لین گے اللہ انہاں سلامت رکھے. ویسے اس تو پہلے انہاں ہاتھ چھکیا نہیں. 12 مہینے سارے داخلے کھلے. انہاں سانوں کدی نہیں کہا بھی ہن داخلہ بند کرو خرچے زیادہ ہو گئے. جدو کوئی معاملہ ہوندا تھوڑا اشارہ دے دے کہ جناب ہے معاملہ ہے تے تسی آباد نال گل کرو. اللہ پاک انشاءاللہ مدد کرے گا. اللہ کرم تے فضل کرے گا. تے جے تسی ہاتھ چھک لیا یہ ہاتھ چھک لین گے جی ہاتھ چھک لین تے میں دسو غریب بچہ کتنے پڑھن جا. غریب دا بچہ کسے 5-5 ہزار روپیہ ایک مہینے دی فیس تے اتنے بی اے تک سکول صحیح سمجھ آ گئی. نال مدرسہ بچے قرآن بھی حفظ کرتے ہیں عالم پڑھتے ہیں کتاباں پڑھتے ہیں رہائش ہے 3 ٹائم کھانا ہے. کوئی بیمار ہو جائے وہ بھی دوائی بھی لے کے دینے ہیں. اسی تو یہی کر سکتے ہیں نا جی سارے کو نہیں تو پھر تسی سارے بھائی کوشش کرو گے نا انشاءاللہ. ہن زکات کا بھی مہینہ ہے لوگ اس مہینے زکات بھی دیندے نے. اگوں رمضان شریف بھی آ گیا ہے اس دے وچ لوگ جناب صدقہ فطر بھی دیندے نے. کوئی گندم دا موقع آ گیا. یہ بغیر کہن کوئی تسی ہارون صاحب ساڈے سارا دن مدرسے چندے نے انہاں نال رابطہ کر لیا کرو. خزانچی نے ساڈے اج ریاض صاحب انہاں نال رابطہ کر لیا کرو. ٹائم تھوڑا ہے ورنہ میں تہاڈی مزید دن ساتھی یہ اپنے دوست صاحب تک میسج دیو گے نا جی پیغام دیو گے نا انشاءاللہ. تے جناب صبح 2 تک سارے ٹائم ہے نا جمعہ کا تے قبلہ شاہ کی تشریف لے آتے ہیں. پیر سید طاہر محمود شاہ صاحب تریمزی آپ تشریف لے آؤں اور اپنی پیاری پیاری مبارک زبان نال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ثنا خالی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی سیدی یا حبیب اللہ. بندہ مسجد میں بیٹھا ہو پھر بھی اس کے الگ سے صدور میں درود نہ نکلے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت محتشم مخدوم ملت حضور کی بلا مخدوم ذوالفقار حیدری صاحب بندہ ذی اللہ العالی. سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا گزر تھا ادھر سے تو بڑے دنوں سے میں باہر ملک تھا تو کہ حیدری صاحب کو اللہ نے حضور کے نالین کے صدقے شفا بخشی ہے. تو اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی تو میں کوشش کرتا رہا کہ آپ سے ملاقات ہو آپ کو دیکھوں کہ آپ کو اللہ نے دوبارہ وہی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دی. الحمدللہ الحمدللہ. یہ دین کی برکت ہے یہ ذکر کی برکت ہے اللہ اور اس کے رسول کا کرم کا صدقہ ہے. تو میں تھوڑی سی بس حاضری وقت گھڑی میرے سامنے ہے. آئیے ذرا میرے ساتھ مل جائیے. لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں. لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں. ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ. یہ بھائی سرکار ہے کوئی دنیا کا کوئی بندہ نہیں ہے. ہاں سرکار حضور تاجدار مدینہ ہے. تو تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں نا پہلے صف میں آ جائیں. بسم اللہ آپ زیادہ ثواب ہوتا ہے اس میں.
اب حیدری صاحب کے سامنے میں کیا کہوں، زیادہ ثواب ہوتا ہے. آگے تشریف لیں اگلی صفوں میں. اگلی صاحب میں جو آگے بیٹھے نا جمعے کے دن، اللہ اسے جتنا اونٹ لے کے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے، جتنا ثواب ہوتا ہے اتنا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے پہلی صف میں. بس میرا ماہر صلی اللہ، بس میرا ماہر صلی اللہ، پڑھیے نا یار. بس میرا ماہر صلی اللہ، بس میرا ماہر صلی اللہ، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. بس میرا ماہر صلی اللہ، بس میرا ماہر صلی اللہ، بس میرا ماہر صلی اللہ، بس میرا ماہر صلی اللہ. میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہر صلی اللہ، بس میرا ماہر صلی اللہ. ماہی تیرے پیر چوما، لب کھل ویسن جتا تو یاسے، میرے دل دی مانگڑی کوٹھڑی دے، در کھل ویسن جتا تو یاسے، جویں گزری میں اجڑی دی، اے دکھ مک ویسن جتا تو یاسے، ناشاد میں کملی کو جی کو، ناشاد میں کملی کو جی کو، لگ مل ویسن جتا تو یاسے. بس میرا ماہر صلی اللہ، بس میرا ماہر صلی اللہ. اگر آپ بھی کہہ دیں تو مزہ آ جائے. بس میرا ماہر صلی اللہ، بس میرا ماہر صلی اللہ. مکھ چند بکر شاشانی ہے، متھ چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مت دریا. بس میرا ماہر صلی اللہ، بس میرا ماہر صلی اللہ. اس صورت نو میں جانا تھا، کہیے نا اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آکھت رب دی میں شانہ تھا، سچ آکھت رب دی میں شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. بس میرا ماہر صلی اللہ، بس میرا ماہر صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ. بس میرا ماہر صلی اللہ، بس میرا ماہر صلی اللہ. سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا. سب نے یہ کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا. گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں. بس میرا
میرا ماہی صلی اللہ دیکھیں اشعار سن کے پوتے کا دل کیا سبحان حضور نصیر ملت نے سبحان یہ ہے یار سبحان اللہ نصیر ملت نے کہنے کو تو لاتے سب نے کہیں یہ نعت نصیرہ فاقی ہے کہنے کو تو لاتے سب نے کہیں یہ نعت نصیرہ فاقی ہے یہ نعت نصیرہ فاقی ہے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کیا خوب کہا سبحان اللہ سبحان اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی قبلہ مختوم صاحب فرما رہے تھے کہ مدرسے کا خیال رکھیں حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فناف الرسول فناف الشیخ سبحان اللہ مائی صاحبہ کہتی ہیں بابا جی توجہ ہے نا سبحان ایک بار یاد کرو یار سبحان اللہ آپ کی زوجہ مائی صاحبہ کہتی ہیں بابا جی ساری زندگی پڑھتے رہے پڑھاتے رہے ذکر کرتے رہے اذکار کرتے رہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے لیکن درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے راتیں جاگ کے گزاری ہے سبحان ذکر میں گزاری ہے مشاہدے میں مجاہدے میں چلوں میں کاٹی ہے ہمیں ساری زندگی تنور پہ لگا رکھا ہے طالب علموں کی بچوں کی خدمت پہ لگا رکھا ہے توجہ اگر ہاتھ ٹھہرے تو سبحان اللہ بابا جی دل کرے تو سبحان اللہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی عام بندہ نہیں یہ وہ بندہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیرتے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب تک گنبد خضرا سے آواز نہیں آتی وعلیکم السلام دوسری طرف سلام نہیں عام بندہ نہیں ہے رو پڑے چلا پڑے آنکھوں سے آنسو کی برسات جا رہی تھی فرمایا مائی تجھے پتہ نہیں ساری زندگی کی میری نیکیاں تو لے لے یہ طالب علموں کی ایک وقت کی جو خدمت ہے وہ مجھے دے یہ چھوٹا مقصد نہیں ہے سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے جن بچوں کے قدموں کے نیچے جبریل آ کے پر بچھا ان کی شان کیا ہے بس اتنا کہوں گا ان سے خیال کریں توجہ کریں آپ کا ہی سارا مدرسہ ہے آپ ہی مدد کر رہے ہیں آپ ہی خیال کر رہے ہیں آپ نہیں مدد کر رہے ہیں رب آپ کی مدد کر رہا ہے یہ سودا رب کے ساتھ ہے ذوالفقار حیدری کے ساتھ سودا نہیں ہے یہ استادوں کے ساتھ سودا نہیں مدرسے کے ساتھ نہیں رب کہتا ہے میرے ساتھ سودا کرنا آئیے جو کہ 4-5 منٹ رہتے اسی کے اندر میں نے حاضری پیش کرنی ہے ایک پرانی نعت ہے جو میں اکثر جب کسی بیمار کو ملتا ہوں یا مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو میں پڑھتا ہوں الطاف شاہ جی کی نعت ہے کیا نعت کیا ہے آپ کے لیے بھی بے شمار پڑھتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں پڑھی ہے روزے کے سامنے بھی کعبے کے سامنے بھی الفاظ پڑھے کیا پڑھیں گے ہم التجا والے تھوڑی زبان جڑی تے التجا ہے نا رب سونا مننے تے دی مرضی ہم ہیں التجا والے ہم ہیں التجا دل میں اپنی پریشانی رکھ لو کوئی ایک پریشانی رکھ لو مل کے پڑھو اللہ کے گھر میں بیٹھے یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے وقت والے تخت محمد میں بیٹھے تخت محمد میں بیٹھ کے پڑھو کہ ہم ہیں التجا والے ہم ہیں التجا والے آپ ہیں کچھ عطا کر دو زہرا
الورا سبحان اللہ سید الورا والے سارے بولو سید الورا والے شاہد تو سرا والے ہم ہیں التجا والے جہان انہوں سلام کر دے یا رسول اللہ سونیا عربیہ تاجدارا میرے طیبہ والے آقا دو جہان انہوں سلام کر دے تیرے درد جیڑے مرید بن گئے اللہ تیرے درد ٹکڑے کھان والے کوئی باپو تے کوئی با یزید بن گئے اور جنہ تیرے حسین نال ویر پایا او جہنمی شمر یزید بن گئے یزید بن گئے یزید بن گئے جنہ حسین دے نانے نال پیار کیتا کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن سبحان گئے اللہ سبحان اللہ آپ جاگ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ حسین دے نانے نال پیار کیتا سبحان اللہ اے بابا سائیں دور جڑا بیٹھا نا بابا او جنہ حسین دے نانے نال پیار کیتا کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے کیونکہ آپ ہیں عطا والے آپ ہیں عطا والے میں دو ہی شعر پیش کرتا ہوں اگر اجازت ہو تو وقت اس میں ایک شے بلو انہم از اللہ عنہ سمجھاؤ کا اس آیت کا ترجمہ لکھا ہے شاہ جی نے اس آیت کا ترجمہ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب اپنے نفسوں کے ساتھ ظلم کر بیٹھو گناہ زیادہ ہو جائیں راستہ جب بھی دیکھو تو تاش والوں کا نظر آئے ککڑ لڑانے والوں کا نظر آئے تمہیں اللہ کے گھر کا راستہ نظر آئے تو کرو کیا لوگ تو کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ ڈائریکٹ نہیں فرمایا جاؤ کا اللہ جی کدھر جائیں فرمایا وَاسْتَغْفَرْ لَهُمُ الرَّسُولُ میرے رسول کی بارگاہ میں چلے جاؤ شاعر لکھتا کیا ہے خود کا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو اللہ بخش دوں گا میں سب کو شرط ہے شرط کیا ہے آؤ یار کے در پر سبحان اللہ آؤ یار کے در پر ارے جتنے ہیں خطا والے جتنے ہیں خطا والے جتنے ہیں خطا والے ہم ہیں تجا والے اس شعر پہ میں سب کی سبحانہ چاہوں گا ابن مرتضی نے کہا سن شمر جفا والے اور سن شمر جفا والے نانا ہے نبی اپنا سبحان اللہ نانا ہے نبی اپنا ہم ہیں کربلا والے ہم ہیں کربلا والے نانا ہے نبی اپنا سارے کہنے پہ سید پڑھ جائے گا نانا ہے نبی اپنا ہم ہیں کربلا والے ہم ہیں والے